السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ آج امثال القرآن کے حوالے سے ہماری یہ 34ویں مجلس ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایسے انسان جو خالق اور مالک کی بات کو نہیں مانتے، نبوت اور رسالت کی بات تسلیم نہیں کرتے اور اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمناؤں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ایسے انسان جو ہیں وہ جانوروں جیسے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ اے پیغمبر، آپ ان کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے جو ہے، فطرت سلیمہ سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر جو ہے وہ 44، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون۔ اے پیغمبر، آپ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو وہ ہو علم کی بنیاد پہ، اور علم کو پرکھنا اور سمجھنا عقل کی وجہ سے۔ انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ اس کو جہاں بھی آپ ڈال دیں، جس معاشرے میں ڈال دیں اور جس علاقے میں دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، اس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کا جو آلہ ہے، وہ عقل، وہ موجود ہے۔ اور اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کا اپنا معاشرہ، کنبہ، قبیلہ، علاقہ اور اس فضا کے ارد گرد جہاں یہ انسان زندگی گزارتا ہے، جس قسم کے رسم و رواج ہوں گے، یعنی جس علاقے میں زندگی گزارتا ہے اس کے رسم و رواج، تعصبات، فکری چیزیں ساری اس کے اندر بھی ویسی ہی ہوں گی۔ اگر یہ انسان جہاں پیدا ہوا وہاں ہی کھڑا رہا اور حق کی تلاش نہ کی، تو پھر اس کے اندر بھی ویسے ہی جراثیم ہوں گے، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک انسان ایسا ہے جو جہاں بھی پیدا ہوتا ہے حق کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، پوری دنیا اور پوری کائنات اور ان پر تفکر اور غور اور فکر، اور اس کا علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پوری کائنات پہ۔ جب وہ سوچتا اور سمجھتا چلا جاتا ہے تو حق کے قریب پہنچتا ہے اور حق کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ گھڑے کی مچھلی ہے، مطلب یہ کہ جہاں پیدا ہوا وہاں، پھر اس کے اندر وہی فضا ہوگی، وہی جراثیم ہوں گے، وہی علاقائی سارا منظرنامہ ہوگا، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکے گا۔ عقل کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ عقل، عین قاف لام، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکاوٹ۔ اب یہ رکاوٹ جو ہے وہ کس کے سامنے ہے؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز دے دی ہے، اس کو پتہ ہے غلط کیا ہے، صحیح کیا۔ اب عقل کیا کرتی ہے؟ جو بھی سوچ آتی ہے، جو بھی فکر آتی ہے، جو ماحول میں دیکھتا ہے انسان، جو معاشرے میں دیکھتا ہے، جو اس کے پاس آتی ہیں سوچیں، عقل کے ترازو میں یہ انسان تولتا ہے۔
اچھا یا برا، تو یہ انسان کسی کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور شریعت جب آتی ہے تو یہ عقل شریعت کو قبول کرنے میں جلدی کرتی، پہل کرتی، کیونکہ اس کے پاس جو ترازو ہے وہ زبردست عقل کا، وہ پرکھنے میں، سوچنے میں۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے پاس سوچیں اور جس معاشرے میں جیتا بستا ہے، زندگی گزارتا ہے، جتنے اس کی سوچیں آتی ہیں اچھی بری ہلکی، یعنی گناہ گمراہیاں معاشرے کے فلاں فلاں فلاں، اس کی عقل فیصلہ نہیں کرتی، اس کے خواہشات جذبات فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس شہوت کے جذبات زیادہ ہیں، کسی کے پاس تکبر کے جذبات زیادہ ہیں، کسی کے پاس جو ہے بالکل اسفل سافلین یعنی قنوط اور مایوسی کے جذبات زیادہ ہیں، کسی کے پاس آرزو اور تمناؤں کے، کسی کے پاس ظلم کے، یعنی فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، عقل ہے یا دوسرے جذبات، جن کا کنٹرول عقل پہ ہے۔ عقل کے اوپر پردہ چڑھ گیا تو پھر انسان کو فساد سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ تو عقل فیصلہ کرتی ہے اور شریعت آتی ہے جب تو اس کو چار چاند لگا دیتی ہے عقل کو۔ یہ دونوں جب آتے ہیں تو انسان مکمل انسان بنتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں فیصلہ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ عقل کے بیس پہ بنیاد پہ نہ ہو، بلکہ شہوت اس کا فیصلہ کرے، گمراہی اس کا فیصلہ کرے، تکبر اس کا فیصلہ کرے، ظلم اس کا فیصلہ کرے، انسان کے اندرونی چاہت اور اس کے جو رغبتیں ہیں وہ فیصلہ کریں کہ اچھا اور برا کیا ہے، پھر انسان کو گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ عقل والی جو رکاوٹ ہے یہ ہٹ جاتی ہے، پھر یہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ غالب جو اس پر آتی ہیں وہ کیا چیزیں، شہوتیں اور رغبتیں، آرزویں، تمنائیں، یا پھر ظلم، یا پھر تکبر، یا انانیت، اور چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں عقل کے اوپر، وہ اس کو مغلوب کر لیتی ہیں، اور پھر صحیح غلط کے سارے فیصلے انسان کے جو غلط چیزیں ہیں، یعنی جذبات غلط اور سوچیں غلط اور تمنائیں غلط، وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان جب ترقی کرتا ہے اس وقت ترقی کرتا ہے کہ جب اس کے اندر قربانی کے جذبات زیادہ ہوں۔ جتنے یہ زیادہ قربانی کے جذبات ہوں گے اتنا زیادہ یہ اسلام کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا زیادہ جذبات اس کی انانیت کے ہوں گے، انا کے ہوں گے، یہ خود غرضی کی طرف جائے گا، اور خود غرضی اور قربانی دونوں ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں اسلام کے سوچ کے اندر قربانی ہی قربانی ہے، اور پھر اگر اسلام سے ہم ہٹیں تو خود غرضی ہے۔ یعنی ایسا انسان جو خدا رسیدہ ہے وہ ہمیشہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اور جو خود غرض انسان ہے وہ کھا کے خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو میں مثال دوں کہ انسان خود غرض بنتا ہے تو پھر وہ خالق کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ اللہ والا بنتا ہے تو وہ خود غرضی نہیں رہتی، بلکہ اس کے اندر قربانی کی ایک لامتناہی جو سلسلہ اور جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بندہ اکیلا نہیں، اجتماع کے اوپر قربانیاں دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، مثلا ایک پوری نسل انسانی ایک میدان میں جمع ہے، پھر اس میدان کے اندر کہیں سے ایک سوچ آ گئی، کسی نے کہا کہ جی ہم تو مشرق والے ہیں اور یہ مغرب والے، تقسیم ہو گئی۔ اب یہ ڈیوائیڈ دیکھیں، تقسیم جو کہاں تک چلی جاتی ہے۔ پھر جو ہے مشرق والے علیحدہ ہوئے، اب مشرق والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایشین ہیں، اور افریقہ، پھر تفریق ہوئی، دونوں الگ ہو گئے۔ پھر جو ہے اب ایشین میں اب ملکوں کی جو ہے وہ تقسیم ہوئی، پھر جو یہ فلاں ملک والے جو ہے پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش، یہ سارے علیحدہ علیحدہ، پھر وہ تقسیم ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب نیچے آ جائیں، صوبوں کی صوبے والے کون ہیں، ہمارے صوبے والے ادھر آ جائیں۔ پھر اس کے بعد نیچے اگر آ جائیں، ہمارے ضلع والے کون ہیں، ضلع والے وہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تحصیل والے کون ہیں، ہمارے وہ تحصیل کے بعد جو ہمارے شہر والے کون ہیں، وہ ہمارے گاؤں والے علیحدہ ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے کنبے قبیلے کے کون ہیں، وہ کنبہ قبیلہ علیحدہ ہو گیا۔ پھر تقسیم آئی، جی ہمارے ابا و اجداد والے کون ہیں، دادا کی اولاد وہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر میرے باپ کی اولاد کون ہے، وہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر جو ہے آتا ہے کہ میری اولاد کون ہے۔ جب وہ اپنے خاندان کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں۔ اب یعنی خود کھاتا ہے، اس کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، اس کو بھوک ہے، پیاس ہے،
کچھ بھی نہیں، اپنی انا، اس کی انا کو جب تسکین ملتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، تسکین نہیں ملتی تو کسی کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب خالق کو چھوڑے گا انانیت اس کے اندر آئے گی، اپنی انا کے اندر آ کے فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو خدا ترس ہے، اللہ کو خالق اور مالک سمجھتا ہے، تو وہ قربانیوں کا مرکب ہے، مجسم ہے، ہمتن گوش ہے قربانی کے لیے، یعنی اپنی اولاد نسل پر قربان، اپنے خاندان پر قربان، اپنے علاقے پر، اپنی تحصیل پر، اپنے ضلع پر، اپنے صوبے پر، اپنے ملک پر، اور یعنی امت کی سطح پہ وہ جا کے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وہ اپنے جسم کو، اپنے عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو، اپنے رزق کو اور اپنی محنتوں کو، کوششوں کو قربان کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر انا ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جس کی میں ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی انا کے اندر آ کر فنا ہو جاتا ہے، نہ دنیا نہ آخرت۔ پھر دیکھیں، اب اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پس منظر آپ اس کو یاد رکھیں اور دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں؟ جس کے اندر انا ہے وہ نہیں سنے گا۔ او یعقلون، یا پھر عقل رکھتے ہیں۔ عقل کے اوپر جو جذبہ ہے کس کا؟ انانیت کا، خود غرضی کا، جذبات کا، شہوات کا، آرزوؤں کا، تمناؤں کا، پتہ نہیں کس کس چیز نے عقل کو جو ہے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کو کھو چکا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے انسان ادھر مت دیکھ، ادھر دیکھ جدھر اسلام ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق انسان، اس کے اندر جب تک یہ خالق کو نہیں پہچانتا، اس کی زندگی کے اندر توازن ممکن ہی نہیں۔ جب توازن نہیں، سکون نہیں، جب سکون نہیں تو فساد ہی فساد ہے، اور وہ فساد یعنی اس کی اپنی نسل میں، اپنی زندگی میں، اور پتہ نہیں کہاں تک، جہاں تک جائے گا فساد پھیلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کے اندر بھی ایک حد تک پہچان ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو تو پہچان بھی ختم ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے انسان، جب وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول گیا اور اپنی عقل پر شہوتوں کے، آرزوؤں کے، تمناؤں کے اور خواہشات کے اور ہر قسم کے غلط جذبات کو عقل کے اوپر غالب کر لیا، اور پھر خالق کو بھول گیا، نبوت اور رسالت کو جھٹلا دیا، تو اب یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان اسی حالت کے اندر سکون پاتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے گا، جب انسان اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گا اور اسی پر ہی کام کرے گا، یہ سکون میں آئے گا۔ وگرنہ انتشار، وگرنہ گمراہی، ذلت اور رسوائی، دنیا اور آخرت کا خسارہ، اس کے علاوہ کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، یہ وہ چیز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل دماغ کے اندر وہ سارا شعور رکھا، اس کے اندر اسلام ہم نے دیا، اس کی باڈی ساری وہ احسن تقویم ہے، یعنی سیدھی ہے، اس کی فطرت سیدھی ہے، اور اسلام سیدھا جب آتا ہے تو پھر یہ اندر سے روشن ہوتا ہے، باہر سے بھی روشنی آتی ہے، تو پھر اس کی زندگی روشنی سے بھر جاتی ہے، نور سے بھر جاتی ہے، پھر دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے، سمجھانے کے بعد عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔